بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری نشست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ انتہائی درجہ زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس بات سے آگاہی ہو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی بسر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمایاں پہلو کیا ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی حیات طیبہ میں امت کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری عقیدت تب ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ سے آگاہی حاصل ہو۔ چنانچہ اس نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے مبعوث ہوئے ہیں اور عرب کے متعدد قبائل ہیں۔ ان میں سے قریش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ قریش یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی ابن کلاب ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ ان کو قریش کہنے کی ایک وجہ تاریخ نگاروں نے یہ بھی نقل کی ہے کہ تقرش یا کرش کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ قصی ابن کلاب نے عرب کے تمام قبائل کو مکہ میں چونکہ جمع کیا، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ یا ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ کرش کا معنی ہوتا ہے کسب، کمانا، چونکہ اس قبیلے کا جو کمائی کا ذریعہ اور کسب کا ذریعہ تھا وہ تجارت اور کھیتی باڑی تھی، اس مناسبت سے انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ تو قریش عرب کا ایک قبیلہ ہے اور آگے اس کی متعدد شاخیں ہیں، جیسے بنی ہاشم، بنی حارث، بنو اسد، بنی نوفل وغیرہ وغیرہ۔ تو قریش کا جو ذیلی خاندان ہے بنی ہاشم، اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی بھی کہا جاتا ہے، قریشی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے ہاں جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہوئے، قریشی ہوئے، ہاشمی ہوئے، لہٰذا یہ سب نسبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن ولادت کے حوالے سے علماء کرام نے، سیرت نگاروں نے متعدد باتیں نقل کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کو ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے ابرہہ نے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر کے روانہ ہوا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کا اہتمام و انصرام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو لقمہ اجل بنا دیا۔ آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سال ہے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ باقی تاریخوں میں متعدد اقوال ہیں، 8 کا قول بھی ہے، 9 ربیع الاول کا قول بھی ہے، 12 ربیع الاول کا قول بھی ہے اور 17 ربیع الاول کا قول بھی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جانا جاتا ہے، حالانکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ 8 ربیع الاول کو ہے۔ فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ وہ 8 ربیع الاول نقل کی ہے۔ اور اگر عیسوی سن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد نبی علیہ السلام کی ولادت 6.25 صدیاں بعد ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے تاریخ نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسوی سال کے اعتبار سے جو تاریخ ولادت رقم کی ہے وہ ہے 20 اپریل یا 22 اپریل 576 عیسوی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ولادت ہے اور ولادت کے مہینے اور تاریخ کے حوالے سے یہ بات قابل غور تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا ہی اعلیٰ خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے وہ سب کے سب عالی نسب ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ حسب و نسب رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مریم صدیقہ کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور قوم والوں نے الزام تراشی کی
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو حضرت بی بی مریم کی گود میں بلوایا، اور انہوں نے جو اعلان کیا اس کا پہلا جملہ یہ تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوں۔ گویا کہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمانے والے ہیں تو میں کوئی عام خاندان سے نہیں ہوں، میں عالی نسب ہوں، اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والا ہوں، لہٰذا میرے حسب و نسب میں شک کی گنجائش نہیں۔ اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء کرام بھیجتے ہیں وہ عالی نسب ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ ترین خاندان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں ان کی تعداد، چونکہ خاندانی پس منظر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے متعدد اقوال نقل کی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے علاوہ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد 12 نقل کی گئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد وہ 11 ہے۔ ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد جو ہے وہ 9 ہے۔ ان کے اسماء گرامی بھی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام چچاؤں میں سے 2 چچا جان حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اسلام کی آغوش میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا، اور ان کا یہ بھی لقب ہے اسد اللہ و اسد الرسول، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت اور منقبت اور ان کے خاندان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک دعائیں منقول ہیں۔ چنانچہ یہ صورتحال اور یہ تفصیل اور ڈیٹیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں جو ہیں ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 6 ہیں، جن میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئی، جو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ بنت عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننہال ہے وہ یثرب، جو مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا، وہاں کے رہنے والے قبیلہ بنو نجار کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال وہ بھی اعلیٰ ترین ایک خاندان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام وہب نقل کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی محترمہ کا نام برہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں جو فرمائی ہیں اس کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 بیویاں ہیں، ایک قول یہ ہے کہ 11 بیویاں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں۔ سند المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے اور بڑی ایک مشہور و معروف شخصیت ہے ملک پاکستان کی، وہ ان تمام روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ان کی مجموعی تعداد وہ 13 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ حقوق ازدواجی ادا کیے ان کی تعداد 11 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں میں سے جو آزاد تھیں ان کی تعداد 9 تھی۔ اس اعتبار سے یہ روایات آپس میں تطبیق پاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا، اس روایت میں جو 13 کا عدد آتا ہے وہ تمام ان ازواج کو شامل ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور جن روایات میں 11 کا عدد آتا ہے اس سے وہ بیویاں مراد ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ازدواجی ادا فرمایا، اور جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 9 ہے تو اس سے وہ مراد ہیں جو آزاد ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج ہیں جو باندیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت قاسم آپ کے وہ صاحبزادے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت رکھی ابو القاسم۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ ہے جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی تعداد جو ہے وہ 9 نقل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسی ہیں، یعنی نواسے اور نواسیوں کی کل تعداد جو ہے وہ 9 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے بھی صاحبزادے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کی اولاد بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد بھی تھی۔ حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف نواسے ہیں، جن کا نام اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندانی پس منظر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قبیلے قریش میں اور پھر قریش کے خاندان بنی ہاشم میں جنم لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی ازواج، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، آپ کے نواسے اور نواسیاں، ان کی تعداد کیا ہے، باقی ان کی تفصیلات اپنے اپنے مقامات پہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد آپ نے قبیلہ بنی سعد کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ، ان کا دودھ پیا، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کے حلقے میں آنے کا موقع ملا، اور ان کے خاوند ابو کبشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد تھے، وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے تھے، آپ کی کوئی حقیقی بہن یا حقیقی بھائی نہ تھا۔ ہاں، غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، تو ان میں حضرت بی بی شیمہ، یا ایک قول کے مطابق دوسری روایت شیمہ کے بجائے شیمہ اس کو پڑھا گیا ہے، انہوں نے آ کر کے آپ کی رضائی بہن ہونے کا دعویٰ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ انہوں نے آپ کو بچپن کے حالات اور واقعات سنائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحفے تحائف دے کر کے رخصت فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندانی پس منظر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کے پہلوؤں میں سے پہلا پہلو ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر وہ ہماری نظر سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالی نسب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اعلیٰ خاندان میں سے چنا اور منتخب فرمایا۔ یہ چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کے حوالے سے گوش گزار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا